اللہ 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 اللہ۔ آج کا سبق سورۃ التحریم سے ہے۔ یہ مدنی صورت ہے اور اس میں 12 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم۔ یا ایہا النبی، اے نبی، لما، کیوں، تحرم، آپ حرام قرار دیتے ہیں، ما، اس چیز کو، احل اللہ، جو اللہ نے حلال قرار دی ہے، لک، آپ کے لیے، تبتغی، آپ تلاش کرتے ہیں، مرضات، رضامندی، ازواجک، اپنی بیویوں کی، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف فرمانے والے، سب پر مہربان ہیں۔ قد فرض اللہ لکم، قد یقیناً، فرض، مقرر فرما دیا، اللہ نے، لکم، تمہارے لیے، تحلتا، کھول دینا، حلال کر یا حلالہ کر دینا، ایمانکم، اپنی قسموں کا، واللہ مولاکم، اللہ تمہارے مالک ہیں، وہو العلیم الحکیم، وہی سب کچھ جاننے والے، حکمت والے ہیں۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ، اور جب چھپا کر کہی نبی نے، اِلیٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ، اپنی کسی عورت سے، حدیثہ، ایک بات، فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ، پھر جب اس عورت نے اس بات کی خبر دی، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ نے وہ بات کھول دی نبی پر، عَرَّفَ بَعْضَ، تو نبی نے وہ بات بتا دی کچھ، وَأَعْرَضَ، اور اعراض کیا، ٹلا دی، عن بعض، کچھ بات، فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ، جب نبی نے وہ بات بتائی اس عورت کو، قالت، اس عورت نے کہا، من انبأک ھذا، آپ کو یہ بات کس نے بتائی ہے؟ قال، نبی نے فرمایا، نبأنی، مجھے بتائی ہے یہ بات، العلیم الخبیر، سب کچھ جاننے والے اور سب چیزوں سے باخبر نے، خبر رکھنے والے نے۔ ان تتوبا، اگر تم دونوں توبہ کرو، اللہ، اللہ کے سامنے، تو تمہارے لیے بہتر ہے، فقط صغت، یقیناً جھک پڑے ہیں یا ٹیڑھے ہو گئے ہیں، قلوبکما، تم دونوں کے دل، وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ، اگر تم دونوں عورتیں نبی پر چڑھائی کرو گی، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، بے شک اللہ نبی کے مالک ہیں، وَجِبْرِیلُ، اور جبریل ساتھی ہیں، وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِینَ، اور نیک بخت مومن بھی، وَالْمَلَائِکَةُ بَعْدَ ذَلِکَ ظَہِیر، اور فرشتے بھی اس کے بعد مددگار ہیں۔ عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ، اگر نبی تمہیں طلاق دے دیں تو ان کا رب اس بات پر قادر ہے، ان یبدلہ، کہ ان کو بدلے میں دیں، ازواجا خیراً، ایسی بیویاں جو بہتر ہوں گی، منکن، تم سے، مسلمات، مسلمان ہوں گی، مومنات، ایمان والیاں ہوں گی، قانتات، اور فرما بردار ہوں گی، تائبات، توبہ کرنے والی، عابدات، عبادت کرنے والی، سائحات، روزہ رکھنے والی، سیبات، بیوہ عورتیں، وابکارا، اور کنواری عورتیں۔ ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی تمام بیویوں کے پاس کچھ دیر کے لیے تشریف لے جاتے تھے تاکہ ان کی خیریت دریافت کر سکیں اور کسی چیز کی ضرورت ہو تو ان کو مہیا کر سکیں۔ ایک مرتبہ معمول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور معمول سے کچھ زیادہ ٹھہر گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے آپ کو شہد پلایا، تو شہد پینے کے بعد پھر آپ حضرت عائشہ اور حفصہ کے پاس گئے، تو حضرت عائشہ اور حفصہ نے مشورہ کیا کہ ہم میں سے جس کے پاس بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو وہ یوں کہے کہ آپ نے شاید مغافیر نوش فرمایا ہے۔ مغافیر ایک خاص قسم کا گوند ہے جس میں کچھ بدبو ہوتی ہے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، آپ حضرت عائشہ کے پاس گئے تو انہوں نے بھی عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ سے مغافیر پینے کی بو آ رہی ہے۔ حضرت حفصہ نے بھی یہی کہا، عائشہ نے بھی یہی کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں نے تو مغافیر نہیں پیا، میں نے تو زینب کے پاس شہد پیا تھا۔ تو ان میں سے ایک اور بیوی نے کہا کہ شاید کوئی مکھی مغافیر کے درخت پر بیٹھی ہو اور اس کا رس چوس کر
وہ آئی ہوگی، اس سے شہد بنایا ہوگا اور اس شہد میں اس کی بو آ گئی ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ بدبو کی چیزوں سے بہت زیادہ نفرت تھی اور آپ ان سے پرہیز فرماتے تھے، اس لیے آپ نے قسم کھا لی کہ میں آئندہ کبھی شہد نہ پیوں گا۔ اور اس خیال سے کہ زینب رضی اللہ عنہا کو کی اس سے دل زاری نہ ہو، تو آپ نے حضرت حفصہ سے فرما دیا کہ حضرت زینب سے ذکر نہ کرنا، کسی سے ذکر نہ کرنا کہ میں نے قسم اٹھائی ہے میں آئندہ کبھی شہد استعمال نہیں کروں گا۔ تو لیکن حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ کو بتا دیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت حفصہ نے یہ راز فاش کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اور اس موقع پر یہ آیات نازل فرمائی۔ پہلی تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمایا کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال قرار دی ہے آپ نے اسے حرام قرار کیوں دیا، اور اللہ کی نعمت سے آپ محروم کیوں ہو رہے ہیں؟ اللہ نے شاید آپ کے لیے حلال قرار دیا ہے تو آپ نے اسے حرام قرار کیوں دیا؟ تب تک مرضات ازواج کو بھی، اپنی ازواج مطہرات کو، بیویوں کو خوش کرنے کے لیے۔ اور تو اس آیت کے تحت مسئلہ وہ یہ ہے کیا کس حلال چیز کو اپنے میں حرام کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو اس مسئلے کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی حلال کی اس چیز کو عقیدتاً حرام کر لے، یعنی یہ سمجھے کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ یہ چیز اصلاً ہے ہی حرام اور قطعی حرام ہے، تو ایسا عقیدہ رکھنا کفر گناہ عظیم ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اس کو حرام قرار نہیں دیا تھا۔ اور دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ آدمی کس چیز کو عقیدتاً تو حرام نہ سمجھے اور کسی ضرورت اور مصلحت کی وجہ سے قسم کھا کر اپنے پر حلال چیز کو حرام کر لے، تو یہ بھی گناہ ہے۔ اگر کوئی قسم اٹھا لے اس قسم کو توڑنا ضروری ہے، اسے کفارہ ادا کرنا ضروری ہے، اور یہ واجب ہے اس کے ذمے۔ اگر کوئی ضرورت مصلحت ہو تو پھر آدمی کسی حلال چیز کو حرام کر سکتا ہے، مگر پھر بھی ایسا کرنا خلاف اولیٰ ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ آدمی کس چیز کو نہ عقیدتاً حرام سمجھے، نہ قسم کھا کر اپنے اوپر حرام قرار دے، مگر عملاً اس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے اور دل میں یہ ارادہ کرے کہ میں آئندہ کبھی چیز استعمال نہیں کروں گا، تو اگر بلا وجہ ایسا کرے پھر تو یہ بھی منع ہے اور گناہ ہے۔ اور اگر آدمی کسی جسمانی یا روحانی بیماری کے علاج کے لیے کس چیز سے پرہیز کرتا ہے اور اسے استعمال نہیں کرتا اور زبان سے کہہ دیتا ہے کہ میں آئندہ چیز استعمال نہیں کروں گا، یا دل میں نیت کر لیتا ہے، تو ایسا کرنا بلا کراہت جائز ہے۔ مثلاً کسی شخص کے لیے کوئی گرم چیز یا میٹھی چیز یا ٹھنڈی چیز نقصان دہ ہے اور ڈاکٹر اسے منع کر دیں یا خود اس کا تجربہ ہو کہ مجھے یہ چیز استعمال کرنے سے نقصان ہوتا ہے، تو اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے اور واجب ہے۔ اس صورت میں اس حلال چیز کو چھوڑ دینا گناہ نہیں ہے بلکہ بہتر ہے۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قسم کا کفارہ ادا فرمایا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے غلام آزاد فرمایا تھا۔ سبحان اللہ! اللہ کے نبی بھی اللہ کے احکام کتنے پابند ہوتے ہیں، خود کو اس سے مستثنا نہیں سمجھتے، بلکہ اللہ کے نبی بعمل تھے اور جو اللہ کا حکم آتا تھا اس پر فوراً عمل فرمایا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے جو قسم اٹھائی اس کا مقصد بھی کوئی معاذ اللہ کسی حلال چیز کی مذمت یا برائی دل میں نہیں تھی، بلکہ مقصد یہ تھا کہ اگر اس سے واقعی بو آ رہی ہے تو میں اندر بو والی چیز استعمال نہیں کروں گا۔ اور پھر اتنا رعایت فرمائی کہ حفصہ سے فرما دیا کہ آپ نے زینب کو بتانا بھی نہیں ہے کہ وہ برا محسوس نہ کریں، برا اثر نہ لیں کہ نہیں پاک میرے پاس شہد پیا تھا، وہ پینے کیوں چھوڑ دیا اور آپ کیوں نہیں پی رہے۔ پھر اس کے بعد اللہ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے تمہارے لیے تمہاری قسموں سے نکلنا مقرر کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے مالک ہیں اور بہت سب کچھ جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ پھر اس کے بعد حفصہ نے جو راز فاش کیا تھا اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَيَسَرَّ النَّبِيُّ عَلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، جو نبی نے چھپا کر ایک بات اپنی بیوی سے کہی، بیوی حفصہ تھیں، اور یہ روایت میں اس کی تفصیل آتی ہے۔ میں نے پہلی بات شان نزول عرض کیا، صحیح بخاری صحیح مسلم میں آیا ہے، وہ اس کا حوالہ ہے۔ اور جو یہ نبی نے چھپا کر جو بات کہی تھی تو اس کی تفصیل بھی صحیح احادیث میں آئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ، یہ بھی صحیح بخاری میں روایت ہے، کہ میرے دل میں خواہش تھی میں حضرت عمر سے پوچھوں کہ یہ آیات کن دونوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں اور کس کو بات نبی نے چھپا کر بتائی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حفصہ اور عائشہ کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں کہ نبی نے حفصہ سے بات چھپا کر بتائی تھی اور قسم اٹھائی تھی کہ میں آئندہ شاید استعمال نہیں کروں گا، آپ نے کسی کو بتانا نہیں ہے۔ فلما نبات بھی، پھر حفصہ نے حضرت عائشہ کو یہ بات بتا دی، شاید بھول چوک کر بتا دی ہوگی
یہ شاید جان بوجھ کے بتائی ہوگی۔ اے ازواج مطہرات کے بارے میں تمام بڑوں پر اچھا گمان ہی کرنا چاہیے، شاید وہ نبی سے جو وعدہ کیا تھا کہ میں نہیں بتاؤں گی شاید وہ بھول گئی ہوں گی، بتا دیا۔ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ نے حضور کو بتا دیا کہ حضرت حفصہ نے آپ کا راز فاش کر دیا۔ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے ذکر کیا کہ آپ نے میرا راز فاش کر دیا ہے، تو کچھ بات آپ نے بتائی اور پوری بات کھول کے نہ بتائی تاکہ حضرت حفصہ کو مزید ندامت نہ ہو۔ یہ بھی اللہ کے نبی کے اخلاق میں شامل ہے کہ کسی کو اگر بات بتائیں تو اس کو رسوا شرمندہ نہیں کرتے اور تانے دے دے کے اسے پریشان نہیں کرتے جیسا کہ ہم لوگوں کا معمول ہے، بلکہ اتنی ہی بات کسی کو بتاتے ہیں جتنی بات کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے، ہمارا کس سے اختلاف ہو جائے، کسی سے غلطی ہو جائے، اس کو اتنی بات بتائیں جس سے تنبیہ ہو جائے اور جس کی بتانے کی ضرورت ہو۔ مزید باتیں بتانا، دل آزاری کرنا اور کسی کا دل دکھانا، تانے دینا، یہ اللہ کے انبیاء اور نیک لوگوں کا طریقہ نہیں ہے۔ فلما نبأہا بہ، حضرت حفصہ کو آپ نے بتایا۔ حضرت حفصہ نے پوچھا کہ من انباک ھذا، یا رسول اللہ آپ کی بات کس نے بتائی ہے کہ میں نے عائشہ سے بات کہی ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ نبأنی العلیم الخبیر، مجھے اللہ نے بات بتائی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تتوبا الی اللہ، کہ تم دونوں، حضرت حفصہ اور عائشہ، تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کرو کہ تم نے نبی کے سامنے ایک نامناسب بات کہی کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے جبکہ بو نہیں آ رہی تھی، تو آپ توبہ کریں، تمہارے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں۔ دل ٹیڑھے ہونے کا مطلب یہی ہے کہ تم نے ایک نامناسب کام کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ ان تظاہر علی، اگر تم دونوں عورتیں حفصہ عائشہ حضور پہ چڑھائی کرو گی تو حضور کو اس سے نقصان نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ، جبرائیل اور نیک بخت مومن اور فرشتے سب کے سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں، تم ان کو کچھ نہیں کر سکتی۔ اس میں عورتوں کے لیے تنبیہ ہے کہ بعض بیویاں شوہر میں چڑھائی کرتی ہیں اور شوہر بھی بعض چڑھائی کرواتے ہیں، تو یہ شرعی لحاظ سے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر حاکم اور نگہبان ہیں، تو مرد کو اہمیت زیادہ دی ہے، اس کو زندگی کا امیر بنایا ہے، عورت کا معمور بنایا ہے۔ یہ فطری اور شرعی ترتیب ہے، اس کے مطابق ہی زندگی گزارنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عسیٰ ربہ ان طلقکن، اگر تم عورتیں خدا نخواستہ نبی کو پریشان کرو اور نبی تمہیں طلاق دے دیں تو اللہ تعالیٰ بدلے میں تم سے اچھی عورتیں نبی کو عطا فرما سکتے ہیں، جو مسلمان بھی ہوں گی، مومن بھی ہوں گی، فرمانبردار بھی ہوں گی، توبہ کرنے والی بھی ہوں گی، عبادت گزار بھی ہوں گی، روزہ رکھنے والی بھی ہوں گی، صیبات و ابکارا، اور وہ کنواری بھی ہو سکتی ہیں، بیوہ بھی ہو سکتی ہیں۔ تو بیوہ عورتیں بعض اوقات مفید ہوتی ہیں نکاح کے لیے کہ بیوہ عورت تجربہ کار ہوتی ہے، اور جو کنواری لڑکی ہوتی ہے وہ تجربہ کار نہیں ہوتی۔ تو بہرحال یہ آیات نازل ہوئیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو حضور نے ایک روایت میں آتا طلاق دینے کا ارادہ فرمایا، میں طلاق دے دوں، انہوں نے راز فاش کیوں کیا؟ حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور عرض کیا کہ یار اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حفصہ کو طلاق نہ دیں، یہ نماز کثرت سے پڑھتی ہیں، روزے کثرت سے رکھتی ہیں، جنت میں بھی آپ کی بیوی ہوں گی۔ تفسیر مظہری میں یہ بات ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ نیکی ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے۔ اگر انسان نیک عبادت گزار ہو، اس سے گناہ ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ اسے چشم پوشی اور درگزر فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان واقعات سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ آدمی کسی کا راز فاش نہ کرے، خصوصاً شوہر بیوی سے کوئی بات کہے راز کی، اس کی ذمہ داری کہ اس کو راز رکھے، اس کو راز کو فاش نہ کرے۔ لیکن راز کا راز رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات فرمایا کہ دل است خرد مند زندان راز شگفتی نعایت بزنجیر باز۔ اے دل، انہوں نے فرمایا کہ اے عقل مند، دل رازوں کا قید خانہ ہے، جب تم نے کوئی بات زبان سے کہہ دی اب وہ زنجیروں سے باندھ کر واپس نہیں آ سکتی۔ اس لیے آدمی اس واقعہ سبق حاصل کرے کہ انسان جو دوسروں کو بات کہہ دیتا ہے اور کہتا ہے کسی کو بتانی نہیں بات، یہ جو خود اس بات کی حفاظت نہ کر سکا دوسرے بھی اس کی بات کی حفاظت نہیں کریں گے، اور اس بات کا آدمی راز میں رکھنا چاہے تو کسی سے وہ بات نہ کہ وہ دل میں ہی رکھے، تب تک جب تک وہ دل میں ہے تب تک وہ بات راز میں رہے گی، جب بات زبان سے کہہ دی پھر اس بات کا راز رہنا بہت مشکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔